MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم شاہ مدنی وہ آقا مکی مدنی اپنا ہم کا بھی بنا لا شاہ مدنی ہم کا وہ نگری دکھا لا شاہ مدنی۔ معزز حضرات، سامعین کرام، بزرگان محترم، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، آج جناب ہمارے نسیم بھائی کے گھر میں ایک ایصال ثواب کے عنوان پر محفل وعظ منعقد ہوا ہے، جس میں خطاب کرنے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم ربانی، جانشین امیر شریعت اول و ثانی حضرت علامہ مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی، محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ مرکز العلوم سونگڑا و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہم سب کے مربی و مشفق و کرم فرما ہندوستان کے ایک مائع ناز عالم ربانی حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی صاحب استاد الاساتذہ اور امیر قاضی امیر شریعت اڑیسہ، وہ بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا بھی خطاب ہوگا، اور اسی طرح ہم سب کے مربی اور مربی محترم حضرت استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قاسمی محدث کبیر جامعہ مرکز العلوم سونگڑا حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں اور ان علماء کرام کی قیمتی باتوں کو سماعت کریں۔ سننے کے بعد عمل کی زندگی، عمل کا ایک پیرا لے کر اٹھیں، عمل کی نیت لے کر اٹھیں کہ جو بات آج ہم سنیں گے ان علماء کرام سے اور ان کی زیارت کریں گے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست بزرگ جوانوں، یاد رکھو یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ آج ہم ہیں، کل رہیں گے یا نہ رہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہاں سے گھر کا اٹھ کر چلے جائیں گے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ایک ایک سانس کے ہم محتاج ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں، ایک روایت ہے اور ایک ترتیب ہے زندگی کے، ایک دن ہمیں ختم کر دے گی یہ دنیا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا
چاہے وہ جانور ہو انسان ہو چرند پرند ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائیں گی لیکن باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ پروردگار کی ذات ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ نے بنایا ہے اور تمہیں اتارا ہے پیدا کیا ہے پھر ایک مقررہ وقت پر تمہیں بلا لے گا. تم چاہو گے سمجھو گے بڑے قلعے کے اندر چلے جاؤ گے اس کے دروازے کو بند کر دو گے تم وہاں سے بچ نہیں سکو گے. اللہ کہتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم موت سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں پکڑ لے گی. عقل مند انسان وہ ہے سمجھدار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. کیسی تیاری؟ مسجدوں کو آباد کرنا, کیسی تیاری قرآن کی تلاوت کرنا, کیسی تیاری اللہ کی عبادت کرنا, کیسی تیاری اللہ کی بندگی کرنا. میرے عزیزو یاد رکھو ساری چیزیں اپنے وقت پر ہوتی ہے. اگر ہم سے نہیں ہوتی ہے تو ہم سے نماز نہیں ہوتی ہے, ہم سے نہیں ہوتی ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, ہم سے نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ کے فرما برداری میں ہے وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے. ساری چیزیں ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں, شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کی بات کو مانتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے یہ شیطان جو اللہ رب ذوالجلال نے جس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا ہے, اللہ کا نافرمان ہے, مردود ہے, اس کی بات کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جو بات اللہ اس کے رسول بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں, قرآن بتاتا ہے, حدیث بتاتا ہے, ماننے کو تیار نہیں ہے. یاد رکھو ماننے کا انکار کیا ابو جہل بنتا ہے, ماننے سے انکار کیا اللہ کے نبی کا دشمن بنتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے. اگر مانو گے علماء کی باتوں کو, مانو گے قرآن کی باتوں کو, مانو گے حدیث کی باتوں کو تو تم راہ راست پر رہو گے. تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی پوجتے ہیں. یا رب اللہ کہتے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے. نماز میں قرآن پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے. جب مہربانی کا اعلان کرتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, نماز سے آتا ہے جھوٹ بولتا ہے, نماز پڑھ کر آتا ہے دھوکہ دیتا ہے. مسلمان کا شیوا نہیں ہے وہ دھوکہ دے. مسلمان جو وہ ہوتا ہے جو اس کا شعار, جس کا دین اور چلنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز نبی کے طریقے کے مطابق ہو. آج میرا مسلمان افسوس ہے تجھے اس بات کی, ایک مسلمان کو نماز کی دعوت دیتا ہے, ایک ایمان والا بھائی ایمان والے کو دعوت دیتا ہے. ہونا تو یوں چاہیے تھا ایمان والا بھائی ہے, تجھے دیکھ کر غیر ایمان والے ایمان پر داخلہ ہوتے. یاد رکھو کہ تم نے نہیں دیکھا, علماء دیوبند کو نہیں دیکھا, ہمارے اکابرین کو نہیں دیکھا جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر اپنی زندگی کو قربان کر دیا. انہوں نے اسی دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اسی دین کی حفاظت کے لیے شہید جام شہادت نوش فرما گئے. میدان جہاد میں جا کر دین کی حفاظت کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا, بڑوں کو چھوڑ دیا, گھر والوں کو چھوڑ دیا. کیا کہا؟ اس دین کی حفاظت کے لیے. آج میرا مسلمان افسوس ہے تجھے اس بات پر کہ تو اذان کی آواز سنتا ہے, یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے مجھے مسجد کی طرف جانا ہے یا گھروں کے چار دیواری میں رہنا ہے یا بازار کی طرف جانا ہے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے
شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی میناروں سے انور اذانیں اب بھی ہوتی ہے مسجد کی میناروں سے انور جس ضرب سے دل ہل جاتا ہے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس ضرب سے دل ہل جاتا ہے وہ ضرب لگانا بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. تو میرے دوست بزرگ جوانوں یاد رکھو اگر آج ہم نے مسجد کو آباد نہیں کیا آج اگر قرآن کی تلاوت نہیں کیا آنے والی ہماری نسل میں کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا آنے والی ہماری نسل میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا. آج علماء کی قدر ہم سے نہیں ہے مدارس کی قدر ہم سے نہیں ہے مکاتب کی قدر ہم سے نہیں ہے مساجد کی قدر ہم نہیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے آج دلوں کے اندر سے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. کہاں گئی وہ زمانہ کہاں گیا وہ زمانہ جس زمانے میں مصلی بچھاتے تھے نماز پڑھتے تھے اپنے اللہ کو منا لیا کرتے تھے ضرورت کو پورا کر لیا کرتے تھے. آج ہم ضرورت کے لیے آج ہم پیسوں کے لیے آج ہم گاڑیاں چلنے کے لیے در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں در در بھیک مانگتے ہیں شرم آتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. کہاں گئے وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر خوف خدا کے لیے رو رہے تھے. آج پوری دنیا کے اندر آج آپ ہم لوگ سکون کے ساتھ ہیں امن کے ساتھ ہیں. یہی وجہ ہے آج علماء کرام راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں امام صاحب راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ان نائب رسول مہمان رسول جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ہمارے اور آپ کے گناہ کو دیکھ کر کے اللہ عذاب کو بھیجتا ہے آسمانوں کے اوپر آتے ہیں فرشتے آواز لگاتے ہیں اے فرشتے اے اللہ کے اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتے رک جاؤ کیا تم نہیں دیکھتے ہو جاؤ جاؤ مرکز العلوم کے اندر دیکھو جاؤ جاؤ مدارس کے اندر دیکھو ایک نونے حال معصوم بچہ چھوٹا سا پیارا بچہ ننا منا بچہ معصوم بچہ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے مدرسہ آیا ہے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے مدارس میں داخلہ لیا ہے جنہوں نے کرسی کا لالچ نہیں کیا جنہوں نے عہدے کا لالچ نہیں کیا جنہوں نے پیسوں کا لالچ نہیں کیا. یہی وجہ ہے آج مدارس کے اندر آ کر جاؤ دیکھو گے وہ معصوم بچے جس کسی کے باپ بھی نہیں ہوتے ہیں کسی ایسے طلباء کی ماں بھی نہیں ہوتی ہے کیا پڑھتا ہے دال روٹی کھا کر کے استاذ کی مار کو برداشت کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں جاؤ 4 بجے رات سے اٹھ کر میرا وہ معصوم بندہ معصوم بچہ ماں کی گود کو چھوڑ کے آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اے فرشتوں آج اس عذاب کو آسمان سے اٹھا کر لے جاؤ. یاد رکھو تم چین کی نیند سوتے رہتے ہو بستروں میں آرام کرتے رہتے ہو ان معصوم بچوں کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن کی برکت کی وجہ سے ان علماء کی برکت کی وجہ سے آج تمہیں سمجھایا جاتا ہے آج تمہیں بتایا جاتا ہے آج تمہیں منایا جاتا ہے. اے لوگوں کامیابی چاہتے ہو اے لوگوں کامرانی چاہتے ہو اے لوگوں جنت چاہتے ہو اے لوگوں جنت کے لیل و نہار چاہتے ہو کیا تم بھول جاتے ہو قبر کے اندر بھی جانا ہے قبر کا معاملہ تم بھول جاتے ہو. لوگ سمجھاتے ہیں علماء بتاتے ہیں کہا کہ اگر میرے پاس آؤ گے اعمال کا دیا لے کر آؤ گے میرے پاس آؤ گے اعمال کا چراغ لے کر آؤ گے تم کس بستر میں سونے والے ہو کس گدا میں سونے والے ہو کس اے سی میں سونے والے ہو کس کولر میں سونے والے ہو کیسی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو. جب تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی تمہیں کوئی نہیں
पूछेगा। तुमसे बात करने वाले, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुमसे ताल्लुक रखने वाले, तुम्हारे पास तुम्हारे एक फोन पर अपनी जान को लुटाने वाले तुम्हारे को पकड़ने में सवार करेंगे। जिस तरह तुम्हारी आंख बंद होगी, तुम्हें पूछेंगे नहीं, तुम्हारा नाम नहीं लेंगे। क्या कहेंगे? मैयत को गुस्ल दिलाया जाए, मैयत को जल्द कफनाया जाए, मैयत को सजाया जाए, मैयत के जनाजे का इंतजाम किया जाए। अगर सही माने में आमाल नामा उसका सही है, आवाज लगाएगा, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे अहलो आयाल, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, आओ आओ, जल्दी करो, जल्दी करो, अज्जिल, जल्दी करो, मुझे अपने मंजिल तक पहुंचा दो। अगर खुदा ना खास्ता हमारे आमाल खराब निकले, खुदा ना खास्ता हमारे नामे आमाल बाएं हाथ में हो गए, क्या करोगे? वो कहेगा मुझे उस तक न ले जाओ, मुझे उस तक न ले जाओ। क्या होगा? अल्लाह कहते हैं वो एक दूसरी पसली के अंदर घुस जाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तुम याद करो, अगर बिजली चली जाती है, लाइन चला जाता है, एक बंद कमरे के अंदर 5 मिनट नहीं रह सकते हो। उस कब्र के अंदर पानी ही पानी होगी, मिट्टी ही मिट्टी होगी, बांस के नीचे दबा दिए जाओगे, ऊपर से चिताई लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा मिट्टी यहाँ पर दो, मिट्टी यहाँ खाली है। ऐ लोगों, किस गलत फहमी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, किस गलत गुमान में जिंदगी गुजार रहे हो? आओ, अल्लाह का मुनादी पुकारता है, ऐ लोगों, कामयाबी चाहोगे? आओ, नमाज के अंदर मिलेंगी। कामयाबी चाहते हो? कुरान के अंदर मिलेंगे, तिलावत के अंदर मिलेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज हम इस बात को खराब लगता है सुनने में, अमल करने में। अमल से जिंदगी बनती है। अगर अमल की जिंदगी होगी, कामयाब हमारी कदम चूमेगी। अगर अमल नहीं है, लाख बात सुन लेंगे, लाखों जलसा करा लेंगे, लाखों यूट्यूब में सुन लेंगे, कोई फायदा नहीं है। थोड़ी सी बात हो, अमल की नीयत हो, अल्लाह हमारे अमल में बरकत अता कर देंगे, जिंदगी में बरकत अता कर देंगे। मेरे भाई, आज सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फजर तक क्या होता है? हम गुनाहों में मुलविस होते हैं। कुर्बान जाइए उस परवरदिगार पर, कुर्बान जाइए रब्बुल आलमीन पर। हम गुनाह पर गुनाह करते रहे, हम गुनाह इतना किए कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों में पर्दा डाल दिया है। क्या चाहता है? अपने बंदों से प्यार चाहता है। क्या चाहता है? अपने बंदों की मोहब्बत में अल्लाह कहते हैं, ऐ फरिश्तों, उस बंदे ने गुनाह किया है, जाओ उसके गुनाहों में पर्दा डाल दो। कहीं ये बंदा किसी के सामने जलील ना हो जाए, कहीं ये बंदा किसी के सामने रुसवा ना हो जाए। मेरे भाइयों, रब्बुल आलमीन का वास्ता, रब्बुल आलमीन का वास्ता, उसके करीमी का वास्ता, उसके रहीमी का वास्ता दिया जाता है। ऐ लोगों, तुम गुनाह पर गुनाह करते रहे, तुम्हें शर्म नहीं आई। वो अल्लाह कहता है, सारी दुनिया, सारी जिंदगी गुनाह करके आ मेरे दरबार में आ। तू कहेगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा, पक्की तौबा, आइंदा गुनाह न करने का पक्का अज़्म इरादा कर लेगा। परवरदिगार कहता है, इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, गफूरुर रहीम, माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला। ऐलान करता है, आ सजदा कर, तू सुबहान रब्बियल आला कहकर सजदे से सर नहीं उठाएगा कि मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला है। ऐ लोगों, किस गफलत में पड़े हुए हो? तुम्हें बुलाया जाता है फजर की नमाज में, तुम्हारी नींद नहीं खुलती है, मुअज्जिन पुकारता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर है, नींद से बेहतर है, नमाज पढ़ ले। आ चले गए, तुम सारा काम करते हो, सारी चीजें, सारे जरूरतों को पूरा करते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तुम पीछे हट जाते हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तुमसे मुअद्दिबाना दरखास्त है, तुमसे आजिजाना दरखास्त है, सारी चीजें करो लेकिन अपने वक्त मुकर्ररा पर नमाज को अदा करो। अल्लाह ने कहा है कि अपने मुकर्ररा वक्त पर नमाज को जिसने अदा किया उसकी जिंदगी में अल्लाह इज्जत की जिंदगी नसीब कर देंगे। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, थोड़ी देर आपके सामने बैठ गया जमा करने के लिए, इसलिए कि बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ लाने वाले हैं। इसलिए दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको इज्जत की जिंदगी नसीब फरमाए, इज्जत की रोजी नसीब फरमाए, इज्जत की मौत नसीब फरमाए। याद रखो, और
اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو, بدلنے کی کوشش کرو. یہ دنیا ہمیں دھوکہ دیتی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے جو مجھے اور آپ کو دھوکے میں دے رکھا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو تمہارے قبر میں راحت ملے, چاہتے ہو جنت کی کھڑکیاں کھلے, جنت کے لیل و نہار ہوئے آپ کے میسر ہوئے زندگی میں, تو نماز کو پابندی سے پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. میرا بھائی, آج اگر واقعی معنی میں پوچھا جائے, اے میرا نوجوان بتا تو نے کتنا قرآن پڑھا ہے اپنی زندگی کے اندر, وہ کہے گا ایک مولانا ختم کیا تھا بچپن میں, اب مجھے توفیق نہیں ہوتی ہے. یاد رکھو اللہ رب الجلال جسے 70 گنا زیادہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے اپنے سجدے کے لیے قبول کرتا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اپنی بہادری نہ سمجھیں, بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے, کون سا ایسا جرم ہوا ہے کہ اللہ اپنے گھر میں کھڑا کرنا بھی نصیب نہیں کرتا, کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. میرے بھائیوں, یاد رکھو زندگی میں کامیابی اسی راستے سے ملیں گی, نماز کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے. اللہ کو راضی کرو, مقصد بھی یہی ہے. ہمارا آنے کا ایک ہی مقصد ہے, اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. اگر وہ راضی ہوئے تو ہماری زندگی بن جائے گی, ہماری زندگی کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر عزت چاہتے ہو, معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, اپنے ماں باپ کا احترام کرو, جھک جاؤ. جھک جانے سے ہماری عزت نہیں گھٹتی ہے, اللہ کے نزدیک میں عزت بڑھ جاتی ہے. اگر آج ہم نے نہیں سیکھا ہے تو جھکنا نہیں سیکھا ہے. اسی لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بہت ہی جلد ہمارے درمیان میں علماء کرام تشریف لانے والے ہیں, اسی لیے جو بات سنے ہیں سنیں گے. اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.